السلام علیکم۔ ہم سب روز سوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ سونے جیسے ایک عام سے کام کو ایک گہری روحانی عبادت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ تو آئیے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سونے سے پہلے کے کچھ ایسے اعمال اور دعائیں سیکھتے ہیں جو ہماری راتوں کو نہ صرف پرسکون بلکہ بہت بابرکت بنا سکتی ہیں۔ اور یہ سوال تو ہم سب کے دل کی آواز ہے نا؟ خوش قسمتی سے اسلامی تعلیمات میں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اور روحانی حل موجود ہے۔ اس گائیڈ میں ہم ایک ایک قدم کر کے سیکھیں گے کہ کیسے اپنی نیند کو زیادہ پرسکون بنایا جائے اور اللہ کی حفاظت میں رات گزاری جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قدم سے، یعنی سونے سے پہلے کی تیاری۔ اسلام میں جسمانی صفائی اور روحانی پاکیزگی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ کچھ بہت ہی سادہ سے کام ہے جو ہمارے جسم اور سونے کی جگہ کو ایک اچھی رات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کام ہے نا، یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بسم اللہ کہہ کر بستر جھاڑنے سے ہماری آرام گاہ ہر تکلیف دہ چیز سے پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دائیں کروٹ پر لیٹنے کے تو اب میڈیکل فائدے بھی ثابت ہو چکے ہیں، جیسے دل پر دباؤ کم ہوتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سنت میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی کتنی گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ سب سے پہلی اور بنیادی دعا جو یہ اعلان ہے کہ ہم اپنی نیند کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس دعا سے ہم مانتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت، ہمارا جاگنا اور سونا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نیند، جسے ایک چھوٹی موت بھی کہا جاتا ہے، اس میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نام کا سہارا لینا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، تیاری تو ہو گئی، اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر، یعنی قرآن کی کچھ خاص اور بہت طاقتور آیات کے ذریعے اللہ کی پناہ اور حفاظت مانگنا۔ اس عمل کو معوذات بھی کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہر رات اپنے چاروں طرف ایک مضبوط روحانی قلعہ بنا لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آپ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ جاتے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، اور یہ عمل 3 بار دہراتے تھے تاکہ حفاظت مکمل ہو جائے۔ اور اب باری ہے آیت الکرسی کی، جسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا حفاظت کا سب سے طاقتور ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا ایک ایسا زبردست بیان ہے جو دل میں ایک عجیب سا سکون بھر دیتی ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ اور اس کا فائدہ وہ تو حدیث میں بالکل صاف صاف بتایا گیا ہے۔ جو شخص رات کو اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی ہر شر سے حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی صبح تک اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ رات کی حفاظت کے لیے ایک اور خزانہ ہے، سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان کے جو بنیادی ستون ہیں نا، ان سب کا اقرار ہے۔ رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار، اور یہی ایمان ہماری سب سے بڑی ڈھال بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 آیتیں پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کافی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ یہ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے کافی ہیں، اور ساتھ ہی ان کا ثواب رات کی عبادت کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ تو حفاظت کا انتظام تو ہو گیا، اب آتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، اس کی حمد و ثنا کی طرف، اور اس میں ہم ایک خاص تسبیح کا ذکر کریں گے جسے تسبیح فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تسبیح 3 بہت ہی طاقتور کلمات سے مل کر بنتی ہے۔ ہم 33 بار سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد 33 بار الحمدللہ کہہ کر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آخر میں 34 بار اللہ اکبر کہہ کر اس کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے اسے مکمل کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو زبان پر بہت ہلکا ہے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوگا۔ اور سوچے ذرا، یہ عمل جتنا سادہ ہے، اس کا اجر اتنا ہی گہرا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا
تو آپ نے انہیں یہی تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے۔ اس سے اس ذکر کی روحانی طاقت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں اپنے اس رات کے معمول کے آخری حصے پر۔ اس میں کچھ ایسی لمبی اور جامع دعائیں ہیں جو اللہ پر ہمارے مکمل بھروسے اور توکل کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ دعا اپنی روح کو نیند کے دوران اللہ کے حوالے کرنے جیسا ہے۔ ہم اس میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر اسے واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرما، ویسے ہی جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دعا بھی زندگی اور موت پر اللہ کے مکمل اختیار کا ایک بہت ہی خوبصورت اقرار ہے۔ ہم اس میں مانگتے ہیں کہ اگر ہمیں زندہ رکھا جائے تو ہماری حفاظت کی جائے، اور اگر موت دی جائے تو ہماری مغفرت فرما دی جائے۔ اور یہ دعا یہ نیند کی اس کمزور حالت میں جانے سے پہلے مکمل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کا ایک طاقتور اعلان ہے۔ اس میں اللہ کے ثواب کی امید بھی ہے اور اس کے عذاب کا ڈر بھی، اور یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو سونے کا مسنون طریقہ ان 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے جسمانی تیاری، پھر قرآن سے حفاظت کی ڈھال، اس کے بعد اللہ کے ذکر سے دل کو روشن کرنا، اور آخر میں جامع دعاؤں کے ذریعے خود کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور آخر میں یہی سوال کہ ہم اس پورے معمول کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک شعوری عبادت کیسے بنا سکتے ہیں؟ جواب ایک لفظ میں ہے: نیت۔ جب ہم ہر رات یہ سارے کام اللہ کی خوشی اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے تو ہماری نیند بھی ایک بابرکت عبادت بن جائے گی، ایک ایسا آرام جو جسم کے ساتھ ساتھ روح